بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 7 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثم ينقدح مما ذکرنا فی نفی الجبر و تفویض سے لے کر ولیس من الغریب ممن لم یطلع تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تفویض کی نفی کے بارے میں گفتگو کا نتیجہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، امر بین الامرین کی وضاحت یعنی ابتدائی اس کا تعارف بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد والے چند دروس میں اس مسئلہ امر بین الامرین کی وضاحت کی جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، نہ جبر صحیح ہے نہ تفویض صحیح ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان والا امر صحیح، اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثم ينقدح مما ذکرنا فی نفی الجبر و تفویض و استناد الافعال الیہ تعالی بواسطۃ المباشرین ما فی عبارت شیخنا الصدوق رحمہ اللہ حیث قال علی المحکی۔ اس کے بعد واضح ہو جاتی ہے ان باتوں سے جن کو ہم نے ذکر کیا اس بارے میں کہ جبر بھی نہیں ہے صحیح، تفویض بھی باطل ہے، اور یہ بات جو ہم نے ذکر کی کہ خدا کے افعال بندگان کی نسبت خداوند متعال کی جانب ہے تو فاعل مباشرین کے واسطے سے ہے، یعنی افعال قبیحہ جو انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں اس کے درمیان میں واسطہ خود عباد ہیں۔ یہ طلاب کرام یہ ینقدح کا فاعل ہے، یعنی واضح ہو جاتی ہے ان باتوں سے جو ہم نے کر دی یہ باتیں کہ یہ تین باتیں، جبر بھی نہیں ہے، تفویض بھی نہیں ہے، اور اگر افعال بندگان کی نسبت خداوند متعال کی جانب سے تو وہ بلا مباشرتن نہیں ہے بلکہ مباشرتن ہے، جس میں وسط میں واسطہ ہے افعال بندگان۔ وہ بات واضح ہو جاتی ہے جو ہمارے شیخ صدوق کی عبارت میں تھی، یعنی وہ اشکال واضح ہو جاتا ہے۔ حیثو قال علی المحکی، اس بنا پر جو حکایت کی گئی شیخ صدوق سے کہ انہوں نے فرمایا اس بارے میں افعال العباد مخلوقتن خلق تقدیر لا خلق تکوین، کہ بندوں کے افعال مخلوق الہی ہیں لیکن تقدیری حوالے سے، قضاء و قدر کے حوالے سے مخلوق ہیں، تکوینی حوالے سے مخلوق نہیں ہیں۔ ومعنی ذالک، اس کا معنی یہ کہ انہ لم یزل عالما بمقادیرہا، کہ خداوند متعال ہمیشہ سے انسانوں کے افعال کی قدر و قضاء کے بارے میں علم رکھتا تھا، اور اس کا علم رکھنا ہرگز جبر کا سبب نہیں بنتا۔ انتہا، یہاں تک شیخ صدوق کے کلام کا اختتام ہوا۔ تصحیح الاعتقاد صفحہ نمبر 11 پہ یہ بات موجود ہے۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن لازم کلامہ، کہ کلام شیخ صدوق کا لازمہ یہ ہے کہ ان الافعال بحسب تکوین مفوضۃ العباد الی العباد، کہ بندوں کے افعال تکوینی لحاظ سے بندوں کے حوالے کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے ہیں۔ ولیس ھذا الا قول المفوضۃ، اگر یہ مراد لازمہ آتا ہے تو یہ تو مراد مفوضہ کا عقیدہ ہے، یہ لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ قابل اشکال بات ہے مرحوم شیخ صدوق کی بات۔ ھذا مضاف الی ما اورد علیہ الشیخ المفید، اس کے علاوہ وہ بات بھی ہے، وہ اشکال بھی ہے جو شیخ مفید نے ایراد کیا ہے، اشکال لیا ہے شیخ صدوق کی بات پر۔ وہ یہ ہے من انہ لیس یعرف فی لغت العرب، کہ کلام عرب میں، لغت عرب میں، زبان عرب میں نہیں دیکھا گیا کہ ان العلم بشیء هو خلق لہ، کہ کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا یہ اس کی تخلیق کا سبب ہو کہ اس کو پیدا کیا، ہرگز یہ استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ۔ علم خلق کے معنی میں، فخلق و تقدیر لا معنی لہ، جب ایسے ہے تو بس یہ جو شیخ صدوق نے خلق کے تقدیر کہا کہ
تقدیرن خلق ہیں، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رہتا، لہٰذا یہ بات قابل اشکال ہے۔ تصحیح الاعتقاد صفحہ نمبر 12 پہ یہ بات موجود ہے۔ ثم لا یکفی علیک ما فی یتراء من التجرید والشرح، اس کے بعد مخفی نہ رہے طلاب کرام عزیز آپ کے لیے وہ بات جو دیکھی گئی ہے تجرید میں اور شرح تجرید میں، ہے سوقال فی تجرید، کہ تجرید میں خواجہ طوسی نے فرمایا ہے والقضاء والقدر ان ارید بہما خلق الفعل لازم المحال، قضاء و قدر سے اگر مراد یہ لی جائے کہ فعل خدا نے خلق کیا ہے فعل بندگان کو، تو محال لازم آتا ہے۔ جب خلق اس نے کیا ہے نمبر ایک تو نمبر ایک یہ ہے کہ اس خلق الہی میں تخلف پذیری نہیں ہوتی، جبکہ یہاں پہ تخلف پذیری ہے۔ نمبر دو، جب تخلف پذیری ہے تو وہاں پہ حساب و کتاب کاہے کا، یعنی جب بندے مجبور ہیں تو جبر والے فعل پہ حساب و کتاب کاہے کا، ان کے لیے عقل جیسی نعمت اور انبیاء کرام جیسی نعمت دینے کا کوئی فائدہ نہیں، عبث و لغو ہے ان نعمتوں کا دینا۔ وقال العلامہ قدس سر فی شرح، اور علامہ ہلی نے تجرید الاعتقاد کی شرح میں فرمایا ہے وَنَقُولُ الْأَشْعَرِ، ہم اشعری کے عقیدہ جبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما تعنی بقولک انہ تعالی قضا اعمال العباد وقدرها، آپ کی مراد کیا ہے اے اشعری جو آپ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے اعمال کے بارے میں کہ اس طرح انجام دیں گے اور ان کی تقدیر بھی معین کر، آپ کی مراد کیا ہے، اس کو واضح کریں۔ ان اردت بالخلق والایجاد فقط بینا بطلانہ، اور آپ کی مراد اس سے یہ ہے کہ خدا نے اعمال بندگان کو ایجاد کیا ہے، خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، موجود ہے ان کا، تو اس کے بطلان، اس بات کے بطلان کو تو ہم واضح کر کے آئے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وَأَنَّ الْأَفْعَالَ مُسْتَنِدَةٌ إِلَيْنَا، بلکہ افعال، ہمارے افعال کی نہیں تو ہماری جانب ہے، اس لیے ہم اس اپنے اچھے فعل کے بارے میں خود خوش ہوتے ہیں، برے فعل کے بارے میں ہمیں ندامت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ تعلق ہے نہ کہ خدا کے ساتھ۔ شرح تجرید اعتقاد صفحہ نمبر 315 سے 316 تک یہ بات موجود ہے۔ لما عرفت، چونکہ آپ جان کر آئے ہیں کہ من ان انتہاء خلق الافعال الیہ تعالی بواسطۃ خلق القدرت و اختیار العباد لا مانع لہ، چونکہ آپ جان کر آئے ہیں کہ افعال بندگان کی تخلیق کا سلسلہ ختم ہونا خداوند متعال تک، یہ اس لحاظ سے کہ خدا نے ان افعال کو انجام دینے کے لیے خود بندوں کے اندر قدرت خلق کی ہے، بندوں کے اندر خدا نے اختیار جیسی قوت رکھی ہے، اس کے ذریعے سے یعنی قدرت خداوندی کے ذریعے سے، اختیار خداوندی کے واسطے کے ذریعے سے افعال بندگان کے ایجاد کا سلسلہ خدا تک ہوتا ہے، تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قسم کا اشکال نہیں ہے، بل ہوا مقتضی توحید الافعال، بلکہ یہی توحید افعالی کا مقتضا ہے کہ خلق افعال بندگان کی تخلیق کا سلسلہ خدا تک مستند ہو، چونکہ ان افعال کا سرچشمہ قدرت ہے جو کہ خدا سے وابستہ ہے۔ وَيُمْكِنُ إِرَادَتُهُمْ نَفْيُ الْخَلْقِ بِدُونِ وَاسِطَةِ الْقُدْرَةِ وَالْاِخْتِيَارِ، ممکن ہے ان کا ارادہ یہ کہ خلق کی نفی، یعنی خدا نے خلق نہیں کیا افعال بندگان کو بغیر کسی واسطہ قدرت الہی کے اور اختیار الہی کے، کما یقتضی خطاب الشارح حیل الاشعری، جس طریقے سے شارح تجرید علامہ ہلی کا خطاب ہے اشعریوں سے۔ بالجملہ خلاصہ یہ کہ ان النظام السببیہ والمسببیہ فی العالم مستند الیہ تعالی، یہ طلاب کرام یہ عالم علت و معلول، عالم سبب و مسببات ہے، یہ نظام جو پایا جاتا ہے یہ خدا تک اس کا سلسلہ جاتا ہے، خدا سے مربوط ہے۔ ومن جملت ہی، اور اس نظام سببی و مسببی کا جز ہے الافعال المسببۃ عن العباد باختیارہم، وہ افعال جو مسبب ہیں بندوں کا ان کے اختیار کے، یعنی سبب افعال بندگان کے لیے سبب اختیار و ارادہ عباد ہے اور مسبب افعال ہیں۔ فَكَمَا لَا مَعْنَى لِتَفْوِيضِ فِي سَائِرِ الْأَسْبَابِ لِحَاجَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْوُجُودِ وَالْبَقَاءِ وَالتَّأْثِيرِ، بس جس طرح تفویض درست نہیں ہے، تفویض کے لیے کوئی تک نہیں بنتی، تمام اسباب کے اندر جو اس عالم میں پائے جاتے ہیں یہ
کیوں اچھا تفویض نہیں بنتی؟ چونکہ یہ اسباب تمام کے تمام محتاج ہیں خدا کے وجود میں، کہ ان اسباب کو جو وجود دیا ہے، تخلیق کیا ہے خدا نے، اور بقا میں بھی خدا نے ان کو رکھا ہے، خدا کے ارادے سے وابستہ ہیں۔ اور تاثیر میں اگر اسباب کے اندر تاثیر ہے، ایک سبب دوسرے کے لیے، دوسرے کی ایجاد کے لیے یا دوسرے کی تاثیر کے لیے سبب بن رہا ہے، تو اس کے اندر وہ اثر بھی خداوند متعال رکھا ہے۔ یعنی فرق ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو پیدا بھی خدا نے کیا ہے، باقی بھی خدا نے رکھا ہے، اس کے اندر اگر کسی بیماری کی شفا موجود ہے وہ بھی تاثیر ہے، اور یہ تاثیر خدا نے رکھی ہے۔ جب اس طریقے سے تفویض کے لیے کوئی معنی نہیں، کذالک لا معنی لہ فی سببیت الانسان ہے، اسی طریقے سے تفویض کی کوئی معنی نہیں ہے اس بات میں کہ انسان سبب ہے للعمال، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے اعمال کا سبب خود انسان ہے۔ کیوں؟ ما کونہ ممکن من الممکنات، کہ خود انسان خود ممکن الوجود ہے، اس کے افعال ممکن الوجود ہیں۔ ہذا تمام الکلام فی التفویض، یہ تمام گفتگو تھی تفویض کے بارے میں جس کا آج اختتام ہوا۔ لہذا طلاب کرام یہاں آج تک ابھی تک جبر کی بھی نفی کی گئی ادلہ عقلیہ و نقلیہ کے ذریعے سے، تفویض کی بھی نفی کی گئی ادلہ عقلیہ و نقلیہ کے ذریعے سے۔ اب مرحوم مظفر فرماتے ہیں وَاعْتِقَادُنَا فِي ذَلِكَ، اس بارے میں قضاء و قدر کے معاملے میں، افعال بندگان کے بارے میں، جبر و اختیار کے بارے میں ہمارا عقیدہ تبع لما جاء عن ائمتنا الاطہار علیہم السلام، ہمارا عقیدہ پیرو ہے، تابع ہے اس عقیدے کے، اس نظریے کے جو عقیدہ آیا ہے ائمہ علیہ السلام کی جانب سے اس بارے میں۔ وہ یہ ہے عقیدہ من ان الامر بین الامرین والطریق الوسط بین القولین، کہ امر بین الامرین یعنی جبر بھی نہیں، تفویض نہیں، ان کے درمیان درمیانی راستہ دونوں قولوں کے درمیان، قولین سے مراد جبر و تفویض۔ الذی کان یعجز عن فہمہ امثال اولئک المجادلین من اہل الکلام، یہ وہ راستہ ہے، طریق وسط امر بین الامر، وہ راستہ ہے جس کو سمجھنے سے اس قسم کے اہل کلام یعنی متکلمین حضرات اس کو سمجھنے سے عاجز آئے ہیں، اس کو نہیں سمجھ سکے اس کو۔ ففرط منہم قوم وافرط آخر، ایک نے تفرید کی، دوسرے نے افراد کیا۔ ولم یکتشف العلم والفلسفہ الا بعد عدت قرون، اور اس مسئلہ امر بین الامرین کو کوئی بھی علم، کوئی بھی فلسفہ ظاہر نہیں کر سکا سوائے چند صدیوں کے بعد، جبکہ یہ ائمہ علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے امر بین الامرین والا مسئلہ۔ اب یہاں تک طلاب کرام یہیں سے وضاحت فرماتے ہیں، قال استاد شہید مطہری قدس سرہ، استاد شہید مطہری فرماتے ہیں اس متن کے ذیل میں جو مرحوم مظفر نے بیان فرمایا ہے، اس کے ذیل میں وضاحت کے طور پر یہ جملہ آیا گیا کہ محاصل، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ھذا النظر، یہ عقیدہ ای الامر بین الامرین ابتداء به من ناحیت ائمۃ دین علیہم السلام، شہید مظفر فرماتے ہیں اس کا آغاز، اس نظریے کی ابتدا ائمہ علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ ثم بعد ماذا مدت من زمانے، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، نظر حولہ وتأمل فی الحکماء الالہیون حق تأمل، اس کے بعد اس نظر امر بالامرین کے بارے میں حکماء و فلاسفہ نے بہت زیادہ غور فکر کیا، فرآوہ مطابق الموازین دقیقۃ العقلیۃ المنطقیۃ، پھر انہوں نے اس نظریے کو، امر بالامرین والے نظریے کو انہوں نے مطابق دیکھا، ان قوانین کے مطابق جو دقیق قوانین، دقیق معیارات و موازین ہیں، وہ بھی عقلی و منطقی۔ اصول فلسفہ میں یہ شہید مطہری کی بات موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 169۔ وقال فی موضع آخر محاصلہ، ایک اور جگہ پہ شہید مطہری نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، ان الذی یوجب کثرت الاعجاب للمحقق العارف، وہ چیز جو سبب بنتی ہے کہ زیادہ تعجب کیا جائے، تعجب ہو سکے اس انسان کے لیے جو تحقیق کرنا چاہتا ہے اور آگاہ ہے، هو المنطق الخاص الذی یسلکہ القرآن و سنت، وہ راستہ قرآن مجید کی خاص منطق ہے جس کو انتخاب کیا ہے، جس پر قرآن مجید چلا ہے،
اور وہ وسنت المرویۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم کی سے شدہ، نبی اکرم سے مروی شدہ سنت ہے، والائمۃ الاطہار، ائمہ علیہ السلام سے مروی شدہ سنت ہے، حول مسائل توحید، مسئلہ توحید کے بارے میں جتنے بھی توحید کی جزیات ہیں. از حاضل منطق الخاص ہو، چونکہ یہ منطق خاص قرآن مجید و سنت لم یطابق المنطق الرائج فی ذلک العصر، یہ مطابق نہیں رکھتی اس منطق کے ساتھ جو اس زمانے میں رائج تھی، بل لم یطابق، بلکہ یہ منطق خاص قرآن مجید و سنت مطابق نہیں رکھتی مع منطق القرون والعصور العدیدۃ التي كانت بعد ذلك العصر، ان صدیوں کے ساتھ، ان زمانوں کے ساتھ، ان اوقات کے ساتھ، ان جو اس زمانے کے بعد آئے ہیں. وصار علم الکلام والمنطق والفلسفہ راجن فی، اور جس زمانے میں علم و کلام و فلسفے کا رواج ہو گیا. لأن هذا المنطق الخاص كان فوق مستوى المسائل الکلامیت والعقلیت الرائجۃ فیہا، چونکہ یہ قرآن مجید و سنت کی منطق ایک مخصوص منطق ہے جو ان مسائل کلامی و فلسفی سے بلند و بالا ہے، ادلہ عقلی و نقلی سے بلند و بالا. اتقن بیان، بہترین بیان سے حقائق کو بیان کیا ہے. واحسن اسلوب، اور قرآن مجید کے حقائق کو بہترین انداز میں بیان کیا ہے. وارشد الناس الى الحقائق الالہیۃ تحیر الاخرین، اور لوگوں کو ایسے حقائق خدائی کی جانب انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے جب لوگ پریشان تھے. یہ بات موجود ہے شعر متحرک انسان و سرنوشت میں صفحہ نمبر 102 پہ. طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.